بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد۔ خدا بندہ و بحق سیدہ ذکر مظلومین علیہ السلام دی مجلس پاک نو پاک بارگاہ چ قبول فرما۔ اس ذکر دا صدقہ بانیان مجلس حاضہ معاونین و شریکان مجلس حاضہ مرد و مستورات دے سب دے شرعی مقاصد پورے فرمائے۔ خدا بندہ و بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ اس دھرتی تے رحمن والے ہر محب سیدہ دی حفاظت فرما۔ علی ولی اللہ پڑھن والی قوم نو عزت برکت غیرت رزق اور اتفاق نصیب فرما۔ ہر عبادت کا مقصد دعا ہے، اگر دعا نہیں تو عبادت نہیں۔ میرے کو اس تو بڑی دعا ہے ہی کوئی نہ، اس ذکر دی سماعت دے سلج میدان محشرج بنت رسول اللہ صدیقہ کبریٰ ام ابیہا پاک سین تمام حاضرین مرد و مستورات میرے سمیت سڈے مرن تو بعد حسین دی اماں سب دی خود شفاعت فرما۔ بانی محترم عزیز محترم ذاکر اہل بیت جناب اظہر عباس تے جتنے مرحومین ہیں، جتنے حاضرین دے مرحومین ہیں، تمام نیک ارواح دی حسین دی اماں خود سفارش فرما۔ خدا بندہ تو حنان ہے، تو منان ہے، تو علیم ہے، تو عظیم ہے، تو حکیم ہے، تیری ذات علیم بذات الصدور ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ میرا مالک عزت والے خاندان پریشان ہیں، ابتلا دا دور ہے، مصائب دا دور ہے، تکالیف دا دور ہے۔ جو شریف والدین اپنے بیٹے اور بیٹیاں دے رشتہ دی وجہ تو پریشان ہیں، بحق ام البنین صلوات اللہ علیہا انہاں والدین دیاں پریشانیاں ختم فرما۔ جو والدین اپنی اولاد دے دیاں پتران دے رشتے طے کر چکے، بحق ابو الفضل عباس علیہ السلام انہاں دے گھراں کو سلامت فرما۔ مالک منان تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو قہار ہے، سب دیاں نیتاں تو واقف ہے، چیونٹی تو لا کے ہاتھی تک ہر مخلوق کا تو پروردگار ہے۔ خدایا غریب ملک دے واسی ہیں، کمزور ملک دے رہائشی ہیں، مقروض ملک دے باشندے ہیں، بے عزت ذکر سید سجاد علیہ السلام میرے ملک دی غربت ختم فرما۔ میرے ملک دے قرض غیب تو ادا فرما۔ پاکستانی قوم و ملت نو وسیع روزگار نصیب فرما۔ آخری دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین آکھیا جائے۔ ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ فرجہ الشریف وسہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساری اکھ دی پلک جھپکن تو پہلے اسے لمحے چ مالک ظہور۔ شمشارانو سرکار صاحب دی شریف نیک با کردار ریتچ مالک شامل ہو۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرحمن فی القرآن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ درود پاک سارے صحبان مل کے پڑھو۔ ایمان دی اکھ نال ویکھو تا بی بی موجود
موجود ہے، بہت لازم ہے ایک ایسا درود تلاوت ہو جائے سیدہ دی روح سرت راضی ہو جائے۔ پچھلے صاحبان جڑے برآمدے تشریف فرماؤ، تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، پکھا اتھے بھی ہے، ہوا اتھے بھی ہے۔ آخری زحمت ہے پردے والے وارث تے جل ظہور، اور انہوں نے استقبال بھی اتنی تیاری ہے، ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے ہوا میں ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، رعیت صاحب الزمان، توجہ ہے گزارش ہے۔ آج 25 محرم الحرام ہے۔ تاریخ اسلام دے حوالے نال دو یادگاراں ہیں اج دے روز دے مطابق، ایک مستور ہے، ایک مرد ہے۔ مرد سردار ہے، مستور کنیز ہے۔ کنیز دا نام فضا ہے، سردار دا نام سجاد ہے۔ توجہ ہے جناب جی؟ محترم مجمعیس دل لا کے پڑھن دا ارادہ ہے، اگر مجمع سنیتا رعیت صاحب الزمان علیہ السلام تاریخ ما سبق دا مطالعہ کر کے ویکھو، یعنی پیغمبر اسلام علیہ السلام تو پہلے دی تاریخ دا اگر مطالعہ کر کے ویکھو، اس تاریخ چ ہمیشہ تانوں سرداراں دا ذکر مل سی، سرداراں دے غلاماں اور کنیزاں دا ذکر کم مل سی۔ کسے غلام یا کنیز دا ذکر آیا بھی ہے تو سرداراں تو بعد آیا۔ کیا عظمت اہل بیت ہے انہا ایک کنیز نو ایسا مقام عطا فرمایا جتھے سردار دا ذکر ہے اتھائی کنیز دا ذکر۔ توجہ ہے محترم صاحب؟ ایک اور بات قابل غور ہے اگر جناب دی توجہ ہے تے، مستور امیر ہوئے، مستور غریب ہوئے، مستور مذہبی ہوئے، غیر مذہبی ہوئے، مستور میرے ملک دی ہوئے، مستور کسے دوسرے ملک دی ہوئے، مستور دے بدن تے جو سب تو کم قیمت شے ہوندی ہے وہ جتی ہوندی ہے۔ توجہ ہے، کم قیمت شے نالین ہے، جتی ہے۔ سب تو زیادہ قیمتی شے اس تے سر دی چادر ہے۔ اور میری گل ضائع بننے تو پھر من تکلیف تو ہونی چاہیے، کسی اور مجمع کرنی چاہیے۔ میں گزارش کر رہے ہیں کہ مستور دی سب تو کم قیمت شے نالین، پاپوش، جتی، کفش، شو ہوندی ہے، اور سب تو زیادہ قیمتی شے ہوندی ہے اس تے سر دی چادر۔ اس مستور دے سر دی چادر دی قیمت کیا ہوئے جس مستور دی جتی تخت شاہی کرتی ہو۔ توجہ ہے، غور ہے، یعنی جس مستور دی جتی نو، جس مستور دی نالین نو اے مقام حاصل ہوئے۔ حبشہ کوئی عام ملک نہیں، اور وہ کوئی حبشہ چرامن والے کوئی غیر عقل مند لوگ نہیں، اور حبشہ دے رامن والے کوئی بیوقوف لوگ نہ ہیں۔ اگر حبشہ دے عقل مند نہ ہوندے، حبشہ دے رامن والے لوگ سمجھدار نہ ہوندے، تے پیغمبر اسلام جعفر طیار اور دوسرے اصحاب نو حبشہ دی ہجرت دا حکم نہ دے۔ اچھی توجہ ہے، تھوڑی اور بتا لو۔ پیغمبر اسلام دا اپنے اصحاب نو حبشہ دی طرف بھیجنا اور اے فرماونا کہ حبشہ چلے جاؤ، حبشہ تواڈے واسطے امن ہے۔ اگر میری گل دی قدر کر سکتے ہوتا تا معلوم ہویا میرے آقا دے دور ثقافت و امن دے حوالے نال مکے تو بھی افضل کوئی شہر نظر آیا ہے تو حبش ہے۔ یعنی اسلام نو مکے چ پناہ نہیں ملی، مسلمانہ نو مکے چ امن نہیں ملا، توجہ ہے، مگر حبشہ چ امن ملا۔
یہ مطلب یہ ہوا کہ حبش دے لوگ عقل مند ہن، سمجھدار ہن، مہمان نواز ہن، عزت والے ہن، اور جان دے ہے شریف دی عزت کیا ہوں دیئے۔ جناب فضا تو پہلے، جناب میمونہ تو پہلے، تھوڑا پریشان ہو رہے ہو، جناب فضا جناب میمونہ تو پہلے حبشہ دے جتنے بادشاہ ہوں دے ہیں میرے بھائیوں، وہ سر تے سونے دا تاج رکھ دے ہیں۔ توجہ، وہ سر تے سونے دا بولو تاج رکھ دے ہے۔ اور اگر حبشہ دے ملک دے بادشاہ نو کوئی دور دراز دا طویل سفر درپیش ہویا، ریت احتراماً ان دا تاج تختے رکھ کے ان دی واپسی دا انتظار کر دی ہے تے دعاواں بھی کر دی ہے۔ میں حیران ہوندہ جس تخت تاج ہونا چاہیے دائی، اس تخت جتی کس طرح توجہ ہے۔ حالانکہ انہاں دی رسم ہے کہ اگر بادشاہ چلا جائے، وہ بادشاہ دے تاج نو اپنے تخت رکھ کے دعاواں کر دیں بادشاہ دی خاطر۔ مگر ایک ایسی کنیز جناب میمونہ، انہاں اس دی نالین جتی اپنی تخت رکھ کے کائنات والا نو سمجھایا تو سب بعد وچ معرفت حاصل کر سو، سانو پہلے معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ سارے نزدیک جو اس دی جتی دا مقام ہے کسی بادشاہ دے تاج دا مقام بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کنیز دی نالین پاپوش جتی حکومت کرے، اتنی لائق عزت ہوئے، توجہ ہے۔ ہن سوچو تو صحیح نا، آل محمد نال جڑے منصوب ہو ونجن، اس دی تا جتی قابل فخر ہو ویندی ہے، اس دی تا نالین قابل عزت ہو ویندی ہے، اس دی چادر دا مقام کیا ہو سکتا، اور چادر فضا دا مقام چونکہ جناب حسن مجتبی علیہ السلام جان دیاں ایک دورن تا سہارا ہو جائے میرے رسول سے۔ تو یار ازر نو بلاؤں دا مجمع صلوات ہی نہیں پیا پڑھدا، ہوئی پنجی نو پیا نہیں پیا پڑھدا۔ میرے بعد یہ ذاکر پڑھنے انہوں بھی بلا لو، ہوں جتھے نہ پڑھ سے میں چھوڑ کے لگا ویسا، میں کوئی زبردستی تھوڑا ہے۔ اچھا ایتے میں انہیں ایک حدیث پڑھ دے نا، اس تو بعد پھر مجلس جاری رکھوں کہ نہ رکھوں، اللہ فیصلہ بعد کر سوں۔ محمد و آل محمد بلند آواز وچ گفتگو پسند نہیں کر دے۔ محمد و آل محمد فرماتے جس ٹائم کلام کرو آواز دھیمی ہوئے، لہجہ نرم ہوئے، چیخ کے باواز بلند گفتگو آواز نکالنا محمد و آل محمد منع کر دیں۔ جڑے باواز بلند گفتگو منع کر دیں، اسے پیغمبر دا فرمانے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ، پوری زندگی دھیمے لہجے میں گفتگو کرنا۔ ہاں جب محمد و آل محمد پر ہم پر درود بھیجو تو اپنی آوازوں کو بلند کر لیا۔ محمد و آل محمد تے باواز بلند درود نہ بھیجنا سائیں فرمان دی نافرمانی ہے۔ اگر ایسا کالے کپڑے پامن والی نافرمانی کرنی ہے تو باقیاں دا تو پھر اللہ حافظ ہویا۔ اچھا یہ تھا ایک اور حدیث بھی پڑھ دینا، مجلس کافی دیر تک راسی تو اللہ فائدہ ہو جاوے۔ یہ بعض بندہ نو نسیان ہو ویندے، بڑھڑے بندہ نو، ضعیف بندہ نو رکھی ہوئی چیزاں بھول ویندے، اور میں نوجواناں دا بھی حافظہ کمزور ویکھیا ہے، توجہ ہے، مگر اس دے پیچھے وجہ کیا ہے اس دے غور نہیں کر دے۔ قاسم دے بابا جان امام حسن مجتبی علیہ السلام دا فرمان ہے، امام ارشاد فرمائیں جو بندہ دل سے محمد و آل محمد پر کامل درود نہیں بھیجے گا، اللہ اسے سزا کے طور پر نسیان کا مریض بنا دے گا۔ جے بچنا جے نسیان تو تا نعرہ تا ٹھیک ہو گیا، ایک بابا سے بلند درود دی تلاوت ہو جائے۔ ہاں جی ہن فیصلہ فرماؤ، پڑھتا رہاں کہ چھوڑ دوں؟ پچھلا مجمع پڑھتے رہوں جی؟ چونکہ
جناب حسن مجتبی علیہ السلام جناب فضا دی چادر دے مقام تو مولا واقفن انہاں دی ناموس تو جناب حسن مجتبی واقفن اساں گناہگار بشر تو واقف ہو ہی نہیں سکتے ایہو وجہ ہے کہ جس ٹائم تواڈے میرے مولا حاکم شام دے دربار وچ آئے اور حاکم شام اور اس دے دوستاں نے حاکم شام دیاں بڑیاں بڑیاں تعریفاں بیان کیتیاں تعریفاں بیان کرن تو بعد حاکم شام نے آکھیا کم یا ابن علی اے علی کے بیٹے تم بھی کھڑے ہو جاؤ تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو میرے امام کھڑے ہوئے میرے امام کھڑے ہو کے فرمایا ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تمہارا ہمارے ساتھ موازنہ ہو سکتا اچھی توجہ ہے اچھی توجہ ہے اچھی توجہ ہے ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تمہارا ہمارے ساتھ موازنہ ہو سکتا ہے تسی آئے ہو تو کہ تھوڑا دل لگ گیا ہے بھائی نہیں تو سلوات ہی نہ پہ پڑھ دے تو میں سوچیندہ پہ ہم اگلی عمل سائن ڈھیر ساریاں ازر کیڑا ناراض ہو ویسے میں چھوڑ دے میں نے ذاکر نظر نہیں آیا پچھلا جو ہوندا تھا میں لگا گیا ہوں آئینہ دی سلوات سن کے میرے مولا نے فرمایا کہ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تمہارا ہمارے ساتھ موازنہ ہو سکتا ہے دیکھو تو صحیح اللہ نے ہمیں جتنا رجس سے دور رکھا ہے تمہیں طہارت سے دور رکھا سبحان اللہ حیدری یا علی ماشاء نہیں جملہ آگے بھائی اور چہرے کو تھوڑے خوش ہو گئے میرے مولا دی فضیلت کچھ بہتر ہو گئے امام دا کلام پڑھ رہے ہیں ذاکر دا نہیں پڑھ رہے ہیں شیعہ دے مجمع چ امام دے کلام دی تائید نہ ہوئے تو پھر ہندوؤں نو جا سنائیے امام فرمایا تو آکھیا ہے قوم کھڑا ہو اور اپنے لیے کچھ کہو میں تمہارے سامنے اپنے لیے کیا کہوں تم جن ماؤں کی گودیوں میں پلے ہو ان کے کردار کی گواہیاں میدان دیتے ہیں ہم جس کنیز کی گودی میں پلے ہیں اس کنیز کی چادر پر حورے نماز پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ حیدری علی ماشاءاللہ ہاتھ بلند ہو جامن سارے بول رہے ہو حیدری غور فرمایا ہے بھائیو توجہ فرمائیے جی کا سفر اس ندا میں ہے ہاں کون کی حقیقتوں کا ہنر اس ندا میں ہے اچھا رب کی تجلیوں کا اثر اس ندا میں ہے اچھا سجدان کو ڈھونڈنا ہو تو اس ندا میں ہے ہاں یہ فیض کبریائی دستیاب ہے فاطمہ زہرا اسے لیے تو خدا کا عیدہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی بات تو فرمائیے سارے مجمع تک نہیں آئی جناب دے جملے دی تاسیج ایسے جملے رکھ دا تا میں ذہنے چاہاں وہ ذاتی میرے عرفان دن عوام تک پہنچا منالے نہیں مگر ہون ایک جرت کرے نا ایک لفظ آدھا بھائی وہ اگر قدر کر سکتے ہوتا بات ہوئی چادر فضا دی جس کی چادر میں آیہ تطہیر نازل ہو اسے بطول کہتے ہیں جس کی چادر میں حسن اور حسین پرورش پائیں اسے فضا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایسی عظمت والی مستور ہے میرے دوستو آج دروس کا ذکر لازمن ہونا چاہیے بھائیو اتنی عظمت والی یہ مستور ہے اگر اپنی چادر انج پھیلا کے تے رحمان دے اگو دعا کر کے آکے چاہ اللہم ہجری اللذی بحق اللہم بحق ہجری اللذی ربیتہو فی الحسنین باری الہ تجھے اس جھولی کا واسطہ جس میں میں حسنین پالتی ہوں جنت سے کھانے بھیج تا پھر کھانے آؤ کیا مقام ہے بھائی کیا دل خوش نہ ہویا سارے بلند آواز نال ہاتھ بلند کرو ختم قرآن دا ثواب کماویے اونچا بول رہے ہو سارے بول رہے ہو حیدری ایک اور حقیقت والے حوالے کر لویے بھائی کر لویے اچھا یہ دسو توالے چو کسے فرشتے نو ویکھے بولو کسے ویکھے ہوئے دے دسو جس دن تو سا ویکھ لیا نہیں اس پہ تو انہوں ویکھ لینے جس دن تسا کسی فرشتے نو ویکھیا
اس دن ہاں جس ٹائم اساں دے تے تحقیق کریں ہیں سٹڈی کریں ہیں کہ فرشتہ نظر کیوں نہیں آندا مگر کئیاں نو نظر آندا بھی ہے آکھو تو میں تو متفقون علیہ حدیث سنا دیواں جس ٹائم پیغمبر علیہ السلام تے وحی نازل ہوندی آئی صحابہ کرام بھی موجود ہوندے آئے مولا علی بھی موجود ہوندے آئے حضور دے چہرے دی کیفیت تبدیل ہو ویندی ہے صحابہ کرام سمجھ ویندی ہے کہ وحی نازل ہو رہی ہے فرشتہ موجود ہے صحابہ دی موجودگی ہے فرشتہ پیغام الہی پیغمبر تک پہنچا رہے ہیں مگر صحابہ ویکھ نہیں رہے بات سمجھ آ رہی ہے تو سر ہلا دیو یعنی موجودگی ہے مگر صحابہ ویکھ نہیں رہے صحابہ دے اندر تشویش موجود ہے کہ آقا وحی تو ہٹیں کیسا نہ تو پوچھئے بے کیڑی نمی وحی نازل ہوئی کوئی وضو دا حکم کوئی نماز دا کوئی حج دا کوئی حکم نازل ہویا توجہ ہے مگر سارے صحابہ دے موجودگی ہے جیڑا صحابی بالکل مطمئن ہوندہ آئی اس دا نام علی اے جملہ پھر سنو ایمانی ذخیرے سے اس جملے نو ریت امام جمع فرماوے یعنی صحابہ کرام موجود ہیں مسجد نبوی موجود ہے وحی الہی نازل ہو گئی ہے جبریل امین خدمت رسول موجود ہیں صحابہ کرام نو تشویش ہے کہ کیا وحی نازل ہوئی مگر علی مطمئن ہیں جس ٹائم وحی ہٹ گئی وحی ختم ہوئی جبریل چلے گئے پیغمبر فرمایا میں اہل سنت کتابیں چنا لکھاواں ممبر شبیر تے ناواں صحابہ دی موجودگی پیغمبر علی نو فرمایا ما تسمعو ماذا اسمعو ترا ماذا ارا اے علی جو میں سنتا ہوں تم سنتے ہو جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے حیدری ماشاءاللہ خیر ہوئے بابا خیر ہوئے جو میں سنتا ہوں بولو جملہ مکمل کرو جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو ترا ماذا ارا جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھتے ہو معلوم ہویا بندے لڑ پویں کوئی لڑائی دا تا نہیں نہ ہوندا ایک بندے دھکے نال منت منی ہے میں لڑنا ہی لڑنا ہے تو پھر بندہ کیا آگ سکتا ہے بس لڑنا لڑ پاؤ سونا لیکن پیغمبر اسلام دے مطابق جب انہوں نے یہ کہہ دیا جو میں سنتا ہوں تم سنتے ہو جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو معلوم ہویا پوری کائنات چو واحد علی ہیں جنہ دے کن بھی محمد والے ہیں جنہ دی آنکھ بھی محمد دی طرح حیدری علی ماشاءاللہ 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 توجہ ہے اچھا جس ٹائم مسا اس بات تے اس جملے تے تحقیق کر دے ہیں کہ اساں بشر گناہگار لوگ فرشتہ کیوں نہیں ویکھ سکتے بالاصل فرشتہ کیوں نہیں ویکھ سکتے توجہ ہے اومے تے فرشتہ انسان دی شکل چاہوے تا پھر تا ویکھ سکتے ہیں بالاصل ملک نو نوری نو فرشتے نو ایسا کیوں نہیں ویکھ سکتے اس تے دو جواب علماء کرام نے عطا فرمائے وہ دوویں جواب میں جناب دی خدمت گزارش کر دینا تاکہ مجلس تا کچھ حق ادا ہو جائے علماء ربانیین فرمیندن کہ فرشتے کو دیکھنے کے لیے سید احمد تے باواز بلند درود دی تلاوت بسم اللہ اجازت ہے اور چلو جی جنہ من لئیے انہاں دی مہربانی جنہ دی نہیں منی انہاں دی بھلا ہوئے اور جلے پیچھے جو بیٹھے کوئی نہ کوئی مجبوری تا ہو سی نا ہو سکتا ہے کہ بندے دی جتی قیمتی ہوئے تو اتے ہاتھ رکھی بیٹھا ہوئے اگانا مچنا پڑے ہاں جی مجبوریاں ہوں گی نا بندہ نہیں ہے بوہے چھ بہران دیں انہوں نے کوئی نہ کوئی مجبوری ہے بات جاری رکھی جائے جی فرشتے کو دیکھنے کے لیے دو شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے فرشتے کو وہ دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھ نے کبھی گناہ نہ کیا بالاصل فرشتے نو بالاصل ملک نو
بالأصل نوری نو سید محترم او ویکھ سکدا ہے جس دی اکھ معصوم ہووے جس کداں اکھ دا گناہ نہ کیتا ہووے یا او ویکھ سکدا ہے جو عالم نزاع وچ چلا جائے توجہ عالم نزاع وچ جس لے انسان سکرات وچ داخل ہو ویندا ہے اس لے محمد و آل محمد نو بھی ویکھ سکدا ہے اس لے او فرشتے نو بھی ویکھ سکدا ہے کتنی تائید ہووے 5 محرم عزت جناب فضا دا جملہ پڑھیے تے حق ادا ہو جائے اسلام دے 73 فرقے متفق ہیں فرشتے کو وہ دیکھ سکتا ہے جو آنکھیں معصوم رکھتا ہو فضا تمہاری عظمت کے کیا کہنے تو جبریل دیکھ بھی لیتی ہے اسے دروازے پہ روک بھی لیتی گل اس تو اگے ودھاوی یہ تا ہویا فرشتہ یہ دسو کوئی گناہگار معصوم دے بدن نو ویکھ سکتا ہے معصوم دے جسم نو اریاں بے لباس توجہ ہے ویکھ سکتا ہے اسلام دے 73 فرقے چ روایت موجود ہے کہ وقت غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فضل بن عباس دے بیٹے مولا امیر علیہ السلام دے چچا زاد بھائی انہاں نے غسل تعاون فرمایا انہاں پانی دیتا ساڑے مولا نے رسول اللہ نو غسل دیتا جس ٹائم پانی والے برتن پانی والا سامان آ گیا مولا متقیان نے فضل بن عباس نے فرمایا اے فضل آنکھوں پر پٹی باندھ لو کیونکہ ہم نے رسول اللہ کو غسل دینا توجہ رکھا ہے آنکھوں پر پٹی باندھ لو ہم نے رسول اللہ کو غسل دینا ہے اگر تو نے پیغمبر اسلام کے جسم کو دیکھ لیا تو اندھا ہو جائے گا ہاں تو اندھا ہو جائے گا اور مجمع نو گرمی لگی بیٹھی ہے تو محض آپ کچھ نہیں کر سکتے معلوم ہویا کسے گناہگار چے جرت نہیں کہ معصوم دا بدن ویکھے میں نہیں جاندا فضا معصومہ ہے کہ نہیں میں اے بھی نہیں جاندا جناب فضا محفوظ عن الخطا دے کس عہدے تے فائز ہیں ہاں اے میں جاندا کوئی گناہگار معصوم دے بدن نو نہیں ویکھ سکدا فضا نو ایک کمال حاصل ہے حسنین جیسے معصومہ دے لباس بھی تبدیل کروائیں انہاں نو غسل بھی دیں دیئے انہاں دیاں زلفاں بھی دون دیئے توجہ ہے یا کوئی نہ میرے بھائیو جس گھر دیاں کنیزاں اتنی لائق احترام ہومن اس منصب و مقام تے فائز ہومن اس گھر دے سردار سجاد ہومن مقام کیا ہونا چاہیے اس گھر دے سید و ساجدین دی عظمت کیا ہونی چاہیے ریت صاحب الزمان علیہ السلام مکا دیویے پھر مصیبت دا جملہ پڑھیے میرے دوستو جناب فضا سلام اللہ علیہ انہاں دے دکھاں دی مدت سجاد تو زیادہ ہے دکھاں دی مدت تکلیفاں دی مدت جناب سجاد تو زیادہ ہے جتنی عمر گزاری تکلیفیں گزاری زندگی دے پہلے 2-4 سال یعنی آگ سکتے ہیں پہلے 6 سال جناب میمونہ جناب فضا نے سکھیں گزارے انہاں مبہلہ بھی ویکھیا انہاں حسنین دیاں ناز برداریاں بھی ویکھیاں انہاں سب کچھ او خوشیاں دے لمحات ویکھے جو آل محمد تے آئے مگر دکھاں دی کیفیت اس سے لے شروع ہوئی جدہ پیغمبر دیاں اکھی بند ہوئی 3 دن جنازہ پیا رہا تے دفن استے کوئی نہ آیا زہرا دے پاسے نال اونج فضا رسول دے میت تے بیٹھی رہی جی میں محمد دی تھی بیٹھی رہی تاریخہ دیئے ہر کوئی ستا اے 3 دن جتنے دن پیغمبر دا جنازہ پیا رہا ہر کوئی ستا مگر حسین نہ ستا تیسرا روز ہویا تے فضا حسین نو آکھیا حسین ہر کوئی ستا ہے جاگ جاگ کے تیری اکھاں سرخ ہو گئی ہیں چل بستر تے نہیں سمدھا میں تیری ماں بن کے جھولی بنائنیاں میری جھولی اجسام پاؤ حسین دی آواز دی نہیں فضا میں نہیں سمنا چاہتا میں ویکھنا چاہنا اگر کہیں سردار دا میت 3 دن دفن نہ ہوئے
واہ 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 اودی دھی دے دل تے کیا گزر دی شاباش 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 بھلا ہو بھلا ہوئے شالا کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو کربلائی چو قافلہ ٹریا کم سے کم 72 شہیدان دے سر 120 مستوراں 84 یتیم قافلہ سارے دا سارا زخمی ہا میرے تو بعد پڑھنے والے سید محترم ہیں یقیناً تائید فرمیسن کربلائے جتنے بھی ہن سارے زخمی ہوئے جتنیاں مستورہ ہن اور نیزہ نال زخمی ہویاں معافی دیو تا لفظ آج 5 محرم میں ہر مستور نیزہ نال زخمی ہوئے فضا تیرہ نال زخمی ہوئے واہ 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 جدہ پیو نو دھی ملامن پہ ویندی آئی ظالمہ تیر جو مارے پہلا تیر فضا دے پاسے چ لگا صد مار کے آدھی حسن دی سننا تھی میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا شام دے دربار پہنچدا تک اے میرے بزرگ ہوندی ہے آقا فتح محمد حسنی مالا درجات بلند فرماوے کیا درویش روحانی آدمی ہن اسا روحانی تربیت انہاں تو حاصل کی تھی اے ہنج عطا اے انہاں دی وجہ تو ہوئے اے انہاں دا جملہ ہے وہ فرمائیں دیا جدہ شام دے دربار قافلہ پہنچا اس ٹائم ہن کل 20 مستوراں انہاں 20 مستوراں جو کسے دے پیر زخمی ہے تلیاں کسے دا سر زخمی ہے واحد فضا ہے جندہ سر بھی زخمی ہے جندیاں کلائیاں بھی زخمی ہیں جندے پہلو بھی زخمی ہیں جندے پیران دیاں تلیاں بھی زخمی ہیں کسے پوچھیا فضا دربار تیرا چہرہ زخمی کیوں ہیں جناب فضا کیا جڑا اوکھا بازار لنگ آئیں ہے نا جتھے پتھران دی برسات ہوئی ہے علی دیاں دیاں شرم دی وجہ تو سر جھکا لے ہے جتھے انہا سر جھکایا ہے اتھے میں سر چالے ہے میں آکھیا میں نو جتھے مرضی نے مارو انہوں نہ مارو اگے تے نو بھیرا مرائی اجرکم اللہ اجرکم اللہ سین پاک تولا پرسا قبول فرما لوے توڑی ہائے میرے امام دے ظہور دا بیس ہو جائے بابا سجاد شاہ جی میں پرسو یہ جملہ آکھے پرسو اس تو پہلے میں بھی نہیں آکھا تو انہوں اگر پسند آوے تو سبھی استعمال فرماؤ شام دے بارے شام کوئی سوکھا شہر نہیں شام وہ شہرے جس شہر اچ ماں دے سامنے پوتر موت منگیے پوتر دے سامنے ماں موت منگیے واہ 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 بھلا ہوئے بابا جنو ذاکری دی سمجھ آئی میں لفظ پڑھ گیا جی ماں دے سامنے پوتر موت منگی پوتر دے سامنے بولو ماں موت منگیے پوتر 9 دفعہ موت منگیے ماں 1 دفعہ موت منگیے پوتر بازار اچ موت منگیے ماں دربار اچ واہ 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 بھلا ہوئے بابا بھلا ہوئے شالا کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو جدہ شام دا بازار آیا 5 لکھ بدماش کٹھے ہوئے امام سجاد فرمائے دینی نہ دے رش دی وجہ تو آل محمد دا قافلہ انج بکھر گیا جی میں تسبیح دا دھاگا ٹوٹ گیا منظری عجیب بن گیا اگلے کمینے راہ نن دیں دے پچھلے دھکے مریں دے آئے امام فرمائیں دیں سے لے ماما تو بچے نکھڑ گئے میں کئی دفعہ سجدہ کیتا اٹھدا پیام تا میرے دامن چسور دی ماں ہاتھ پایا سارے رو رہے ہو سونی ازادار ہو 5 محرم میں آج تا حق ادا کرنا ہے نا بابا آج تا بیمار جناز ہے نا ان دے مسائب چاہے ہو جڑا خود بیمار رہی تھے آج بھی بیمارانو شفا دیں دے جڑا خود کہہ دیا آج بھی قیدہ تو رہائی جدے نام نال مل دیئے بزرگو ان دی خاطر سفر کر کے آئے ہو نا تے اسے دے مسائب دا جملہ کھڑا پڑتا بیمار فرمائے دن میں قد سدھا نہیں کیتا اصغر دی ماں میرے دامہ نے چاہت پایا میں نو آکھیا لٹے پور دا ملا کمر سدھی بات اچ کرے پہلے ماں مسئلہ پوچھنا آئیے میں آکھیا اماں تسا زہرا دی امیر نو ہو کیڑا مسئلہ ہے جڑا تسا نہیں جان دے میں نو فرمائے دن سجاد کسے بھیڑ اچ
کسے ماں دا پتر گم ہوئے ماں برداشت نہیں کر دی میری تا دھی گم ہو گئی شام دے بدماشاں دی بھیڑے مینو اصغر دی بہن سکینہ واہ 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 اجرکم اللہ اجرکم اللہ سنبھل کے جی تاری چٹی داڑی ہے سنبھل کے رونا ماتم کرنا ہی نہ جوانا تکم جی نوکری ہے کسے بھیڑے کسے ماں دا پتر گم ہوئے ماں برداشت نہیں کر دی میری تا دھی گم ہو گئی ہے زوری پوچھیا امام دسیا مولا پھر تنو بہن مل پئی فرمایا ہاں بڑی اوکھی تے مشکل نال ملی جڑا پہلا اس سوال کیتا میری رات چشمہ بن کے وہ پئی مولا کیڑا سوال فرمایا بدن کمبدا پہ آئی سجا ہاتھ میری بہن دا سجی آکھتے ہاں اندی وضاحت میں نہ کر سا میں امتیاں میرے جو جرت نہیں ہے میرے تے دید پئی تے میں نے آکھیا میں ہوئی تا جان دیاں تو میرا مجبور بھیرائیں تیری کوئی مندہ نہیں تھے اگر کوئی مندہ ہوئے کل شمرن اللہ تضرب الصوت علی وجہی اس شمر نو آکھ حسین دی دھی پیا دیئے اگر میں نو مارنا ضروری بھی ہے اے تازیانہ میری کانڈ تے مارے میرے منہ تے تازیانے نہ مارے اے ظالم کانڈ تے تازیانے مریندا ہون میرے منہ تے واہ 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 ماتم دی صدا ہے گریہ بلند ہو گیا معال مجلس پورا ہو گیا بازار کھڑ کے سجاد موت منگی دربار کھڑ کے علی دی دھی موت منگی علماء مقتل تھک پے پاک پردے داران توحید واسطے شام دا بازار اوکھا ہا یا حاکم دا دربار اوکھا ہا آکھو تا دربار دا تو ایک وین سنا ماں شام دا درباراں قاتل کرسیاں تے بیٹھے آئے مقتول دیاں بھینا انج کھڑیا واہ 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 مصائب سمجھ دا نام ہے مصائب کیفیت دا نام ہے مصائب کوئی سختی دا نام نہیں جیسے لے بندے دی روح امام دے زخم ویکھ لیں دیئے نا اس ٹائم بے وسر ہوں دیئے شام دا درباراں قاتل کرسیاں تے بیٹھے آئے او کھڑیاں جڑیاں چوے ٹھراں دیاں جاگیاں ہویاں اے ماتمی جواناں بیٹھے آئے جڑے پانی پیندے آئے او کھڑیاں جڑیاں 3 دن دیاں پیاسیاں آئے کوئی ذاکر پڑھدا ہے 3 گھنٹے کھڑیاں کوئی پڑھدا 4 گھنٹے کھڑیاں کوئی پڑھدا ہے 9 گھنٹے کھڑیاں میں ایتا نہیں پڑھیا ہاں میں اے پڑھیا اتنی دیر کھڑیاں کرسیاں لے تھک گئے ایک بینو آدھے اللہ جانے ایک کون پہ جرم کہہ دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بھلا تڑپ کے رومن والے بھلا تڑپ کے رومن والے اتنی دیر کھڑائیاں گئیاں کرسیاں لے تھک گئے آئے روم دا سفیر عیسائی اتنا تھکے آئے کھڑا ہویا یزید نو آدھے ظالماؤ پتہ نہیں تیری اولاد کوئی نہیں میری ایک دھیے جدہ میں دربار آندہ پیا میں نو دیا گیا ای بابا جلدی واللے میں گھر چکلیا اے ظالمہ یا دربار دی کاروائی شروع کر یا میں نو اجازت دے میں گھر وجنا چاہنا میں پہلے کتاب دا نام چاہواں ملک میں روایت شروع کی تیے ہو سکتا ہے کوئی بندہ نامعلومی دی وجہ تو اعتراض نہ کر رہے کتاب دا نام دربار شام لکھن والے مصنف دا نام آقا محند جنہ ترجمہ فرمایا ہے انہ دا نام آقا شبر لفظ نہیں پہاڑ مصائب دا جیسے لے سفیر روم کیا اسے لے ظالم دا شمرا انہ قاتلانو آنکھ اپنے ہتھیار نال لے کے آمن جائے جس ہتھیار نال ماریا میں پہلے او ہتھیار ویکساں پھر مقتول دا نام پڑھساں پھر انعام دیساں اے ماتمیاں سارا تو پہلے ہے کہ جیا قاتل آیا جائے دے ہاتھے چھ بھنی ہوئی ساگ
سانگ تے چاہی آندہ پر نیزے دا پھل نال کوئی نہ ماتمیاں ظالم آدھے تیرے ہاتھ جو بنی ہوئی سانگے ایدہ پھل کت رہ گیا ظالم آدھے محمد دا ایک پتر آدھے دی مسئلہ تھی پہیا دے دی شکل نبی آلی آئی میں سانگ ماری آئی ایدہ پھلوں دے جگر جو بھن چھوڑے آ یزید آدھے سانگ پھر خالی کیوں لے آئے ہیں اے ظالم حساس کے پیاد آئی تو جاندہ نہیں ای کافلے وچ وہ اکبر دی ماں وی آئیے ہر چوک بازار ہجوم دے وچ وہ میں بھنی ہوئی سان گوی کھائیے دیکھ جھان پئیے واہ 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 اچھا نوکری 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 پھر پڑھ دینا اگر کالا ماتم دا ارادہ پنجی محرم میں تھک دا تنا ظالم آدھے پھل کر بلائی جو رہ گیا خالی سانگ کیوں چاہے اسے لے ظالم پیاد آئی تو جاندہ نہیں ای کافلے وچ وہ اکبر دی ماں بھی آئیے ہر چوک بازار ہجوم دے وچ اونو بھنی ہوئی سانگ بھی کھائیے دیکھ جھان پئیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قاتلان دے رائے نام درست رائے اپنا اپنا ہتھیار بھی کہندے رائے ظالمی نام دیندر اے ماتمی جوانا ہے گے جیا قاتل آیا جیندے ہاتھ جو کوئی ہتھیار کوئی نہ نیزہ نہ تلوار آئی اے یزید دے سامنے آئے اس آستینہ الٹیاں ظالم آدھے ہر قاتل تو زیادہ میرا انعام حق بندہ ہے ہون جگر سنبھالے یزید آدھے ہتھیار بھی کوئی نہیں انعام زیادہ کیوں بندہ ہے اسے لے ظالم ہنس کے بھی آدھائی میں ہاتھ دینا لو مروڑیے گردن دینو آہدن لو صغیر پہلے تیر لگا اللہم عجل فرج ولیک وَإِلَنَا مِنْ آوَانِ وَانصَارِ بِحَقِّ دم الحسین علیہ السلام بسم اللہ سید